الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ذی القعدہ کا مہینہ ختم ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 30ویں پارے کے سورہ فجر میں قسم کھائی ہے۔ فرمایا ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادتیں شب قدر کی عبادت کی طرح ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصوصاً عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عرفہ کا روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، ذی الحجہ کا مہینہ جب آتا ہے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، اور بڑے 4 قربانیاں ہیں، 4 امتحانات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاروں امتحان میں، چاروں قربانیوں میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے 3 کا تذکرہ پہلے کر چکا ہوں۔ آج سب سے آخر میں جو امتحان لیا گیا قربانی کی شکل میں اس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمریں علماء نے لکھا ہے، بعض روایتوں میں آیا کہ 85 سال اور بعض روایتوں میں آیا کہ 86 سال، لیکن اب تک کوئی اولاد نہیں ہے۔ میرے اللہ کا نظام ہی کچھ اور ہے، اس کی حکمتیں پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر وہ دینے پر آیا تو نہ ماننے والوں کو، انکار کرنے والوں کو درجنوں اولادیں دے دی، اور نہ دینے پر آیا اپنے پیغمبر کو بھی اولاد سے محروم رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمریں 80 پہ 5 سال یا 86 سال ہو گئے، اب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولادیں نہیں تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین،
اے میرے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ جب بھی اپنی اولاد کے واسطے دعا مانگو نیک صالح اولاد کی دعا مانگو، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اولادیں تو ہوتی ہیں اس کو بڑھاپے میں سہارا ہونے کے بجائے وہ بڑھاپے میں دشمن بن جاتا ہے، باپ کو دھکے مارتا ہے، گھر سے بھگا دیتا ہے، گالی بھی باپ کو دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگو فرما بردار بیٹے کی نیک صالح اولاد کی دعا مانگو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربی حب لی من الصالحین، اے میرا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی فبشرناہ بغلام حلیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبریاں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے اب اس کا امتحان شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اسے وادی غیر ذی زرع کے اندر جا کر بیوی کو اور بچوں کو چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے آگے سر بسجود ہوئے اور جا کر چھوڑ دیا۔ اس کا تذکرہ میں پہلے جمعہ کر چکا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے ہوشیار ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے قریباً 13 سال کی عمر ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح کو اٹھے تو اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے 100 اونٹوں کی قربانیاں دی۔ دوسری رات کو یہ علماء نے لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا وہ 8 ذی الحجہ کی راتیں تھی جس کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ دوسری رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے پھر 100 اونٹوں کی قربانیاں دی۔ یا ایک سمجھنے کا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو وہ پیغمبر تھے، ڈائریکٹلی وحی کے ذریعے سے کہہ سکتا تھا ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرو، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا بلکہ خواب کے ذریعے کہلوایا۔ یہ بھی ایک امتحان ہے کہ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ہے اس خواب کو سچ کر دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا ہے۔ امتحان پر ہی امتحان ہے، اس خواب کو پورا کر پاتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری رات کو خواب دیکھا، پھر 100 کی قربانیاں دی، اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ پھر تیسری رات کو جب سوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر کو خواب آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگتا ہے۔ میرے دوستو بھائی بزرگوں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہمارا رب ہے۔ رب پالنے والے کو کہتے ہیں، اس کو اختیار ہے۔ ہم ہر لمحہ اس کے سامنے جھکنے کو تیار ہو جائے، جس کام کا وہ حکم دے اس کام کو ہم کرنے کے واسطے تیار ہو جائے بغیر کسی چوں اور چرا کے، اور جس کام سے وہ رب ہمیں روک دے اس کام سے ہم فوراً رک جائے۔ ارے مسلمان تو اسے کہتے ہیں کہ ہر لمحہ اللہ کو ماننے کی صفت اس کے اندر آ جائے، اللہ کو مان کر زندگی گزارے، ارے اسے تو مسلمان کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تیسری رات کو، ذی الحجہ کی 10 تاریخ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو پوچھا کہ ابراہیم ہم نے اس طرح خواب دیکھا ہے، اس طرح خواب دیکھا ہے، بولو تیرا کیا خیال ہے؟
اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بھی اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ اپنے بیٹے سے پوچھا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام۔ باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا، اسماعیل، رات کو ہم نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تیرا کیا خیال ہے؟ اب اس کا مطلب یہ کوئی نہ سوچے کہ باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں تجھے خواب میں دیکھا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اس سے کیا بیٹا اگر انکار کر دے کہ میں تیار نہیں ہوں تو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جب یہ سوال کیا، پوچھا کہ تیرا کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ باپ کا بھی امتحان لینا چاہتا تھا اور بیٹے کا امتحان بھی لینا چاہتا تھا کہ بیٹے کا کیا رائے ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ اے ابراہیم، میں نے خواب دیکھا ہے، بتاؤ تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، قال یا ابت افعل ما تؤمر، میرا ابا جان آپ نے جو کچھ بھی خواب میں دیکھا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، آپ نے جو کچھ بھی خواب میں دیکھا ہے آپ اس کو پورا کر دیجئے، اگر اللہ نے چاہا آپ ضرور مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے۔ یہاں بیٹے کا امتحان بھی ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا بیٹا تیار ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچے اسماعیل کو تیار کرو، اس کو دعوت پہ لے کے جانا ہے، مہمانی میں لے کر جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، اچھے کپڑے پہنائے، خوشبوئیں لگائی، جو تیاری کے انداز ہوتے ہیں، حضرت اسماعیل کو تیار کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی اور چھری بغل میں دبا لی اور اپنے بیٹے کو لے کر چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مینا کے میدان میں آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے اللہ کے حکم پر۔ اللہ کا حکم ہے بیٹے کو ذبح کرو، تو میں اسماعیل جیسے اگر 100 بیٹا ہے تو میں اس کے حکم پر قربان کرنے کو تیار ہوں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نکلے، شیطان فوراً حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا۔ ہاجرہ، ابراہیم کہاں گیا؟ کہا بیٹے کو لے کر مہمانی میں گیا۔ کہا مہمانی میں نہیں گیا، ارے تجھے نہیں معلوم وہ تو اسماعیل کو ذبح کرنے گیا، اس نے خواب میں دیکھا تھا اور اس نے خواب کو صحیح سمجھ لیا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اس نے اگر خواب دیکھا ہے، شیطان مردود دور ہو جا میرے نظروں سے، اگر اس نے خواب دیکھا ہے تو نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب ایسا ہی ہوتا ہے جیسا قرآن کی آیتیں۔ اگر اس نے خواب دیکھا ہے تو میں اسماعیل جیسے 100 بیٹے ہیں تو اس کو قربان کرنے کو تیار ہوں۔ جب دیکھا وہاں نہیں چلا، شیطان حضرت اسماعیل کے پاس آیا، اسماعیل ارے ابھی تو سیدھے جوان بھی نہیں ہوا، تیرے عمریں کیا ہوئی، تو نے دنیا بھی دیکھا نہیں، بھلا تیرا باپ ذبح کرنے لے جا رہا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تجھے ذبح کرنے کے واسطے لے جا رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، اس نے کہا مردود دور ہو جا میرے نظروں سے، تو مجھے ورگلاتا ہے، مجھے بہکانا چاہتا ہے، میں تیرے قبضے میں آنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کے حکم پر اپنی 100 جانیں ہیں تو بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔
اب شیطان نے دیکھا جب وہاں بھی نہیں چلی، ابراہیم کے پاس آیا، ابراہیم ایک ہی تو بیٹا ہے، ارے اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں، بڑھاپے میں اولاد ہوا ہے، اور بھلا خواب ہی تو تھا، بھلا تو اس کو بیٹا کو کوئی ذبح کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کنکر لے کر مارا، پتھر لے کر مارا، 7 کنکریاں ماری، پھر آگے پہنچے، ایسے ہی ورگلایا، وہاں بھی 7 کنکریاں ماری، تیسری جگہ آیا وہاں بھی ایسے بھڑکایا، وہاں بھی 7 کنکریاں ماری۔ قیامت تک آنے والے حاجیوں کو حکم دیا کہ ان تینوں جگہ پر شیطان کو کنکریاں مارو اور ابراہیم کی اس سنت کو زندہ کرو۔ آج بھی حاجی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے مینا کے میدان میں، اپنے بیٹے کو لٹانے لگے، اس کو ذبح کرنے کے واسطے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جب لٹائے تو بیٹے اسماعیل نے کہا، ابا جان آپ مجھے سیدھا لٹا رہے ہیں ذبح کرنے کے واسطے، آپ اس طرح نہ لٹائیے، بلکہ ذبح کرنے کا طریقہ یہ اختیار کیجیے، آپ میرے ہاتھ کو میرے پیر کو باندھ دیجیے، تاکہ جب مجھے ذبح کیا جائے گا، جب میرے جسم سے خون نکلے گا کہیں آپ کے جسموں پر نہ پڑ جائے۔ اور ابا جان آپ مجھے اس طرح سیدھا نہیں لٹائیے، بلکہ مجھے میرے چہرے کو زمین کی طرف کر دیجیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ چھری چلاتے ہوں بیٹے کا چہرہ آپ کو نظر آ جائے اور آپ ذبح کرنا چھوڑ دیں، اللہ کا یہ حکم پورا نہ ہو سکے۔ ابا جان اور میرا یہ جو کرتا ہے میرے امی کو دے دیجیے گا، اور میرے امی سے کہہ دیجیے گا جب بھی میری یاد آئے یہ کرتے کو دیکھ کر صبر کر لے گی۔ اور کہا ابا جان آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کپڑے باندھ لیجئے، تاکہ آپ کی آنکھیں میرے چہرے کو دیکھ نہ سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اسماعیل کو لٹایا، آنکھوں میں پٹی باندھی اور چھری چلانا شروع کیا۔ جب چھری چلانا شروع کیا، اللہ کے حکم پر جب چھری چلانا شروع کیا، آسمان لڑک گئے، فرشتوں میں کوہرام مچ گیا، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو پروردگار کے حکم پر قربان کرنے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا، جبرائیل فوراً جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک دمبا لے کر پہنچو۔ اب جب تک ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائے اس سے پہلے دمبا پہنچ جانا چاہیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت گئے اور جنت سے دمبا لے کر آئے، اسماعیل کو وہاں سے ہٹایا اور اس کی جگہ دمبا رکھا۔ جب ذبح ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کر رہے تھے، دیکھا حضرت جبرائیل آتے ہوئے کہ ابراہیم جلدی کر رہا ہے، تو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، حضرت اسماعیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں تینوں کے کلام ہے، اسی کو تو تکبیرات تشریق کہتے ہیں، جو 9 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی اس کا پڑھنا واجب ہے۔ فرق اتنا ہے عورتیں آہستہ سے پڑھے گی اور مرد حضرات بآواز بلند اس کو پڑھے گا۔ اس میں تینوں کا کلام ہے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کو تیار ہو گئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں کی پٹی کھولی، اس نے سمجھا بیٹا ذبح ہوا۔ میرے دوستو جب دیکھا ارے اسماعیل تو بازو میں بیٹھے ہیں، وہاں ایک دمبا ذبح ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، اے ابراہیم جو کچھ تجھے ہم نے حکم دیا تھا تو نے اس کو پورا کر دکھایا۔ انا كذلك نجزي المحسنین، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم اس کام کو، تیرے اس عمل کو قیامت تک کے لیے زندہ اور باقی رکھیں گے۔ دنیا میں کوئی محل بناتا ہے، کوئی اچھا کام کر لیتا ہے، کوئی مینارہ بناتا ہے، میرے دوستو بھائی بزرگوں کتنے سال لوگ یاد
رکھتے ہیں، چند صدیاں گزرتی ہے لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن قربانی کا عمل یہ عمل ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم اس کو تا قیامت باقی رکھیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قربانی کو قیامت تک یاد رکھنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ہر سال مسلمانوں کو حکم دیا سنت ابراہیم پر اپنے جانور کو قربان کرو اور اس کی یاد کو تازہ کرو تاکہ کوئی بھول نہ جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ کے نبی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یادگار ہی ہوگا یا ہمیں کچھ ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قال بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکیاں ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اون والے جانور کا کیا حکم ہے؟ بہت سے جانور ایسے ہوتے ہیں جس کے جسموں پر بال نہیں ہوتا، صرف اون ہی ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ صحابہ ایک ایک بات اللہ کے نبی سے پوچھا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اون کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تیرے نامہ اعمال میں نہیں لکھے گا۔ اور یہ قربانی کا جانور زمین پر جب ذبح کیا جاتا ہے اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی دینے والوں کی مغفرت کر دیتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور فرمایا یہ قربانی کا جانور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے جسموں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ قیامت کے دن آئیں گے اور تیری ترازو میں جب نامہ اعمال تولا جائے گا تیرے نامہ اعمال میں آ کر بیٹھ جائیں گے۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، قربانی خوش دلی کے ساتھ مسلمانوں کرو، خوش دلی کے ساتھ کرو۔ قربانی ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، اگر قربانی ادا نہیں کریں گے اللہ کے نبی نے فرمایا من وجد ساعۃ لأن یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو قربانی جس پر واجب ہے، واجب ہونے کے باوجود بھی اگر قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے میرے امتی کو عیدگاہ آنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، اس مہینے میں اگر اللہ نے وسعت دی ہے ہر دن روزہ رکھو، ہر رات جا کر عبادت کرو، اچھے اعمال کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، دعائیں مانگو، ذکر و اذکار کرو، درود شریف پڑھو، اچھے اعمال کرو، بہرحال گناہوں سے بچو۔ ان مہینوں میں ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتا ہے، خصوصاً عرفہ کا روزہ جہاں 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، یہ بھی رکھنے کی کوشش کرو۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔